پہلے مفتی عبدالسمیع کو گرفتار کیا گیا، ہم خاموش رہے، اس کے بعد 2-3 علماء کو اٹھایا، مولانا کلیم صدیقی کو اٹھایا، اس کے بعد اب سمجھ لیجئے قرآن کے بارے میں یہ وسیم رضوی نے کہا 26 آیت ہے، حالانکہ اب تک یہ نہیں ہوا تھا۔ ہندوستان کو آزاد ہوئے 70 سال غالباً ہو چکے ہیں، لیکن اب تک یہ نہیں ہوا تھا کہ کوئی قرآن کی آیتوں کو نکالنے کے لیے کہے، اور وہ بھی ایک مسلمان۔ غیر مسلم سوامی وویکانند نے 15 سے 20 ایسی کتابیں لکھی ہے جس میں اس نے اللہ کے نبی کی بڑی اچھی تعریف کی ہے، 6 نعتیں بھی اس نے لکھی ہے، اور اردو میں اس نے 2 کتابیں لکھی ہے۔ اور یہ ایک نہیں، بہت سارے ایسے گزرے ہیں کہ جو اردو سے محبت کرنے والے، اسلام سے محبت کرنے والے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، غیر مسلم۔ تو یہ جو وسیم رضوی ہے، اس نے جو 26 آیتوں کو نکالنے کے لیے کہا، ہم نے تھوڑا بہت دھرنا وغیرہ کیا، پھر خاموش ہو گئے۔ اب اس نے کتاب ہی لکھ دی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نے ایک فلم بھی بنائی تھی۔ میں انٹرویو سن رہا تھا، مجھے اس میں پتا چلا اس نے ایک فلم بھی بنائی تھی رام جنم بھومی کے نام سے، اور اس نے حلالے کو بھی غلط انداز میں پیش کیا ہے، حالانکہ شرعی ایک معاملہ ہے، طلاق، حلالہ، خلا، اسے کیا پتہ یہ ساری چیزوں کے بارے میں۔ ایک جائز خلا ہوتا ہے اور ایک حرام خلا ہوتا ہے، ایک جائز حلالہ ہوتا ہے، ایک حرام حلالہ ہوتا ہے۔ لیکن جو جائز حلالہ ہے نا، تو اس کو کوئی مینشن نہیں کرے گا، اس پر کوئی فوکس نہیں کرے گا، اس کو کوئی سامنے نہیں لائے گا کہ مذہب اسلام میں حلالہ اسے کہتے ہیں۔ حلالہ ہوتا کیا ہے؟ حلالہ یہ ہے کہ عورت اپنی مرضی سے کسی اور سے شادی کرے، پھر وہ شوہر اسے چھوڑ دے، اور یہ عورت اپنی مرضی سے پہلے والے شوہر کے پاس جائے۔ اگر عورت کی مرضی نہیں ہے تو پھر معاملہ ہی وہاں پر ختم ہے۔ وہاں پر آپ کو مذہب فورس نہیں کرے گا، زبردستی نہیں کرے گا۔ اس لڑکی کو زبردستی، مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، وہ بیوی الگ ہو گئی، اب وہ دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اب دونوں الگ ہو گئے، معاملہ وہاں پر ختم ہو گیا۔ تو یہ جو بیوی ہے، اس بیوی کو ساس سسر بھی زبردستی نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے بیٹے کے نکاح میں ڈبل آ جاؤ، یا اس کے ماں باپ بھی زبردستی نہیں کر سکتے، خاندان کا کوئی بھی نہیں۔ اور مذہب اسلام بھی اس پر زبردستی نہیں، وہ آزاد ہے، چاہے تو وہ شادی کرے گی کسی اور سے، چاہے تو نہیں کرے گی، چاہے تو یہ پہلے والے شوہر سے کرے گی۔ اگر وہ اپنی مرضی سے، فریڈم سے، اگر وہ پہلے والے شوہر سے کرنا چاہتی ہے تو وہ معاملہ ہے۔ لیکن حرام حلالہ اسے کہتے ہیں کہ ایگریمنٹ بن گیا، کسی نے اپنے دوست سے ایگریمنٹ بنا لیا کہ میں نے اپنی بیوی کو تو چھوڑ دیا، اب دوبارہ مجھے نکاح میں چاہیے، تو ایک دن رات کا ایگریمنٹ بن گیا، جیسے حیدرآباد میں، دلی میں، ہریانہ میں اور جگہوں پر ہوتا ہے کہ ایک رات کا 1 نائٹ اسٹینڈ وہاں پر ایگریمنٹ بنتا ہے، ایک دن اور رات کا۔ وہ ایک رات کے لیے وہ اس کا شوہر بنتا ہے، پہلے سے ہی طے ہوتا ہے، فل پروف پلاننگ ہوتی ہے کہ یہ لہذا ایک دن ایک رات اس کے ساتھ گزارے گا اور پھر وہ چھوڑ دے گا، تو پہلے سے ہی وہ طلاق کے پیپر پر دستخط یہ شوہر، پہلے والا شوہر کرا دیتا ہے، شوہر اور بیوی دونوں کے۔ تو یہ جو حلالہ ہے یہ حرام ہے کہ پہلے سے کچھ طے نہ ہو، یہ شوہر کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، اب تمہاری بیوی الگ ہوگی، بات ختم ہو گئی۔ تو کسی بھی چیز کو توڑ مڑوڑ کر دشمن اوروں کے سامنے رکھے گا اسلام کو برا بتانے کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بتانے کے لیے اللہ کے نبی کے ہر عمل کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرے گا، شادی کے عمل کو بھی توڑ مڑ، وہ یہ نہیں بتائے گا، وہ یہ بتائے گا کہ اللہ کے نبی نے 9 سال کی بچی سے شادی کی ہے، 11 سال میں رخصتی ہوئی ہے، یہ تو غلط ہے، بچی سے کیسے شادی ہو گئی، کہ نعوذ باللہ آپ کو لہذا جسم کا شوق تھا، وہ یہ الزامات لگائے گا۔ لیکن وہ یہ کبھی نہیں بتائے گا کہ ایک جوان 25 سال کا بچہ، خوبصورت بچہ، ایک 50 سالہ خاتون سے شادی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کے 15 سال جب گزار رہے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، اگر وہ بچہ صرف جسم کا طلبگار ہوتا،
صرف اسے خواہش کو پورا کرنا ہوتا تو وہ بچہ 25 سال کی عمر میں کنواری لڑکی سے شادی کر سکتا تھا، پھر اس نے کیوں نہیں کی؟ اللہ کے نبی کی جب پہلی شادی ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے تو آپ کنواری نہیں تھی، آپ کے آلریڈی 2 نکاح ہو چکے تھے اور طلاق ہو چکے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے. یہ تیسری شادی اللہ کے نبی سے آپ نے کی، اور عمر میں بڑی تھی، 40 سال کی عمر تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، اور آپ کی عمر 25 سال کی تھی. اگر آپ کو جسم کا شوق ہوتا تو کیا آپ 25 سال کی عمر میں کوئی 40 سال کی عورت سے شادی کرتا ہے؟ آج آپ بول تو کون سا ایسا نوجوان ہے 25 سال کا کہ جو 40 سال کی خاتون سے جس کی 2 شادیاں ہو چکی ہو آلریڈی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہے کوئی؟ اور پھر اس کے ساتھ 15 سال گزارے، ہے کوئی ایسا؟ نہیں ہے. 25 سال پورے ٹوٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی میں اپنے پورے کیے. 50 سال 25 سال میں شادی کی، 50 سال کے جب آپ ہوئے ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وہاں پر انتقال ہوا ہے، اور چھوڑا بھی نہیں ہے، طلاق بھی نہیں دی، انتقال ہوا ہے. پھر آپ نے دوسری شادی کی، اور باقی شادیاں اللہ کے حکم پر اس لیے کی ہے کہ مطلقہ سے شادی کی ہے، کہیں پر قبیلہ جوڑنے کے لیے شادی کی ہے، کہیں پر لہذا جو چھوت اور اچھوت کا معاملہ تھا اس کو ختم کرنے کے لیے شادی کی ہے، ذات پات کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے شادی کی ہے. یہ جو اندھ وشواس اس زمانے میں تھا اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے شادیاں کی ہے. یہ نہیں بتائے گا کوئی آپ کو. نگیٹیوٹی تو کسی میں سے بھی نکال سکتے ہیں نا. ہر مذہب میں سے اگر بیٹھے گے کیڑے نکالنے کے لیے تو ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی نگیٹیوٹی اور خامی ہوگی. صرف مذہب اسلام میں نہیں ملے گی، لیکن توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے گا، اس کو سمجھا نہیں جائے گا. تو لہذا اس نے یہی کیا، صحابہ سے محبت. اس نے یہ ڈاکو کہا صحابہ کرام کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب نبیا فاقتلوہ، جو کسی نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو. نبی کا گستاخ، صحابہ کا گستاخ واجب القتل ہے، اس کا قتل ہونا ضروری ہے، اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اس نے حدود کو کراس کر لیا، اس نے لائن کراس کر لی کہ معاف کب تک کیا جاتا ہے؟ جب تک یہ چھوٹے موٹے گناہ کر رہا ہے. لیکن نبی کو گالی دینا، نبی کو برا بھلا کہنا اور نبی پر تہمت لگانا، اب یہاں معافی نہیں ملے گی، اب یہاں پر سزا ملے گی. جرم بڑا ہے، جتنا بڑا جرم ہوگا وہاں معافی نہیں ملتی ہے. تو لہذا یہاں پر وسیم رضوی نے وہی کیا. وہ کتاب لکھی، اس میں سب کچھ غلط. اس سے انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ آپ تو مسلمان ہیں، پھر آپ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کیوں بول رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا، میں اس کو ایک گالی سمجھتا ہوں. مسلمان ایک گالی ہے. وہ یہ کہنے لگا میری نظر میں وہ مسلمان ہے کہ جو قرآن پڑھتا نہیں ہے، حدیث پڑھتا نہیں ہے. اسلام اور مسلمان وہ ہے کہ اسلام میں سے محمد رسول اللہ کو نکال دو، اللہ کو نکال دو، قرآن کو نکال دو، کسی کی مت سنو، بس وہ سچا پکا مسلمان ہے. اس کی ڈیفینیشن میں وہ اچھا مسلمان ہے وسیم رضوی کی کہ جو اللہ کی نہ مانے، رسول اللہ کی نہ مانے، کسی کی نہ مانے، اپنی من مرضی کی کرے جیسا وہ ہے. اس کی تربیت اس زمانے میں ویسے لیول کی ہوئی ہوگی. اگر اس کے مقدر میں ہدایت ہے اللہ اسے ہدایت دے، ورنہ نیست و نابود کر دے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گالی سمجھ رہا ہے. قرآن کو وہ اللہ کی کتاب نہیں مانتا. تو میرے بتانے کا چوتھا تقاضا یہ تھا کہ صحابہ سے محبت ہو.